ویلکم بیک ناظرین، آئیں جنرل صاحب سے کچھ اور سچائیاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، امریکہ کے صدارتی الیکشن میں شامل ایک امیدوار نے پاکستان کو حملوں کا سزاوار قرار دیا اور یہ کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے اور اس پر حملہ ہونا چاہیے۔ کیا امریکہ پاکستان پر حملہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے؟ باراک اوباما نے کہا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے ٹام ٹرینکیڈو نے تو کہا ہے کہ ان کے مقدس مقامات کو وہ تو میرا دوسرا سوال ہے، اس کا آپ وضاحت کر دیں تو میں اس کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، صلاحیت تو ڈیفینیٹلی ہے۔ کس قسم کی صلاحیت ہے؟ میرا خیال ہے فوجیں اتارنے کی تو غلطی کبھی کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس افواج ہیں ہی نہیں، بچی نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی کم و بیش 25,000 فوج ساؤتھ کوریا کے اندر موجود ہے، بس اس کے علاوہ ان کے پاس تمام فوجیں ختم ہو چکی ہیں، خرچ ہو چکی ہیں۔ تو یہ بڑکے ہیں، یہ سیریسلی ان کو لے جا سکتے ہیں؟ سیریسلی اس طریقے سے کہ پاکستان کو تو وہ ویسے اندر سے ڈی اسٹیبلائز بھی کر سکتے ہیں، ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، ہمارے سسٹم کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر خوف بٹھا کے یا امریکہ کی چاہت بٹھا کے انہوں نے اس کو خریدا ہوا ہے۔ ہمارے جو ایکسٹریمسٹ لبرل جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو سیکولرسٹ کہتے ہیں ہم، کہ وہ اپنے آپ کو سیکولرسٹ کہلانا پسند کرتے ہیں، وہ سارے ان کو استعمال کر کے تو وہ بہت کچھ پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ ساتھ ہوائی جہازوں سے تو ہم نے کر سکتے ہیں، ان کے ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ اس کو روکیں، تو یہ ایک ان کے پاس فیسلٹی تو ضرور ہے۔ لیکن کیا امریکہ ایسا کر کے پھر بچ جائے گا؟ کوئی پاکستان خالہ جی کا گھر ہے، مذاق اڑوا دیا، ہمارے حکمرانوں نے ہمیں بے وقار کر دیے، ہماری عزت لوٹ لی ہے۔ ایٹمی صلاحیت والے ملک کے بارے میں اس طرح کے گرے ہوئے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جی، ہماری وزارت خارجہ سے لے کر ہمارے حکمرانوں تک کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ جواب دے سکتے اندر سے کھوکھلے، کیونکہ انہوں نے کیونکہ یہ ایسا ایثار اور قربانی جس دل کے اندر موجود نہ ہو، وہ کوئی جرت مندانہ فیصلہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی جرت مندانہ بات کر سکتا ہے۔ جو امریکہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا سب کچھ دینے اور لینے والا ہے، تو پھر وہ اس کے سامنے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہی تو مسئلہ ہے جس کے اوپر میرا اختلاف ہے، جس کی وجہ سے میں یہ ساری گفتگو کرتا ہوں۔ کو میرا سیاست میں نہ اقتدار حاصل کرنے کا، نہ ان کی کرسی حاصل کرنے کا میرا ارادہ ہے، نہ میں اس کی خواہش رکھتا ہوں۔ تو پھر میں یہ ساری جو گفتگو کرتا ہوں یہ کس لیے کرتا ہوں؟ کہ ایک قوم کا وقار، اس کی حاکمیت اعلیٰ، اس کی عزت، اس کا جو اثاثہ تھا ایک خودی اور خودداری، وہ چھین لیا گیا ہے۔ اور اس کے باوجود کہ ہم ایک نیوکلیر صلاحیت رکھنے والی ایک بہترین فوج کی حامل ملک ہیں، ایک جہادی جذبے سے مرصع ایک قوم ہے، تو ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ سر، اس میں فوج کے اندر سے لوگ مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی فوج اپنے آرمی چیف کو یہ پیغام کیوں نہیں دیتی کہ وہ پاکستان کی فوج کے یا پاکستان کی عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہے؟ آپ چاہیں گے کہ فوج کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کے نتیجے میں، کیونکہ آرمی چیف کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، اور وہ کس سے دیے ہیں؟ آپ کے یہی سیاستدانوں نے اختیارات ان کو دے رکھے ہیں۔ وہ اختیارات کو بالکل جیسے وار ٹائم میں اختیارات ہوتے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اختیارات کا یہ عالم ہے کہ کسی بھی جنرل کو کسی وقت بغیر کوئی نوٹس دیے ہوئے گھر بھیجا جا سکتا ہے، اس کی پینشن بھی سلب کی جا سکتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا، اس کا جو بٹ صاحب جو ان کی جگہ بننا، ضیاء الدین بٹ صاحب، تو ضیاء الدین بٹ صاحب کو تو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو نے بنایا تھا نا، جی، تو لیکن جب اس کو نکالا گیا اور اس کو کیا گیا، اس کو ڈی رینک کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی پینشن بھی اس سے نہیں دی گئی، اس کا پلاٹ جو اس کے نام پہ الاٹ کیا گیا تھا وہ بھی ضبط کر لیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے پناہ اختیارات جو ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کیا؟ آپ توقع رکھیں گے کہ فوج کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بغاوت ہو جائے، کوئی خرابی پیدا ہو جائے؟ یقیناً ایسا نہیں چاہیں گے، نہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے مسائل میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مزید اضافہ ہو جائے گا۔ سر، میں یہ عرض کر رہا ہوں، کور کمانڈر کانفرنس جب ہوتی ہے تو یقیناً آپ کے چیف صاحب جو ہیں وہ کور کمانڈرز کو بٹھا کے صلاح مشورہ کرتے ہوں گے۔
جہاں تک مجھے کور اندازہ ہے فوج کا کمانڈر سیٹ اپ نہیں، آپ زیادہ بہتر جی جانتے جی، ہیں. میں اس پہ جانا نہیں چاہتا وہ کیا کرتے ہیں. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو یہ رائے ہی دے سکتا ہے نا ایک کور کمانڈر. تو ایک کور کیا کمانڈر چیف کے لیے کور کمانڈر کی رائے کی اہمیت نہیں ہوا کرتی؟ ظاہر ہے کیا کر سکتا ہے کور کمانڈر اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں. یعنی دوسرا ایک آپشن ضرور ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ وہ آپشن تو کوئی بھی خدا نہ کرے کہ ایسا آپشن کبھی کوئی ایکسرسائز کرے. لیکن ایسا ہی آپشن کیا پرویز مشرف صاحب نے ضیاء الدین صاحب کے لیے ایکسرسائز نہیں کیا تھا؟ دیکھیں وہ ایک خاص ماحول میں ہوا تھا. وہ اس لیے کہ نواز شریف صاحب سے ایک بہت طریقہ کار میں بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک جذبہ، جیسے جہانگیر کرامت صاحب گئے، ایک پوری وہ داستان ہے. اب اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہا جا سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس میں جسٹیفیکیشن تھی، میں نہیں یہ سمجھتا کہ اس میں کوئی کمپلیٹ جسٹیفیکیشن تھی، لیکن یہ ضرور کہ وہاں فائدہ اٹھایا گیا ان کی غلطی کا. سر جب آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو آپ نے بے نظیر کے کہنے پر کشمیری مجاہدین اور خالصتان کے سکھ جانبازوں کی فہرستیں راجیو گاندھی کے حوالے کی تھیں یا نہیں؟ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ یہ پہلی دفعہ میرے اوپر یہ کسی نے سوال یہ اٹھایا ہے، پہلی دفعہ، اور میرے لیے یہ توہین ہے بہت زیادہ. میں اس کو توہین سمجھتا ہوں، اپنی پاکستانیت کی توہین سمجھتا ہوں، اپنی ذات کی توہین سمجھتا ہوں. جب آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو بے نظیر نے، بے نظیر ہو یا کوئی بڑا خان آ جائے، کسی کے کہنے کے اوپر میں ایسا کر سکتا ہوں؟ سر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. میں نے عرض میں کیا کسی پاکستانی چھابڑی ریڑی والے کو آپ جا کے پوچھیں کیا حمید گل ایسا کام کر سکتا ہے؟ ہرگز. ₹5 کروڑ کا بریف کیس حاضر ہے. الطاف حسین نے جواب دیا بقول ان کے کہ جناب یہ میرا لیٹر پیڈ ہے، آپ جو چاہیں اس پر لکھ لیں، پاکستان کے لیے میں بغیر کسی پیسے کے پاکستان کے حق میں کشمیر کے حوالے سے بیان دینے کو تیار ہوں. کیا ایسا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا؟ بالکل نہیں. اگر الطاف حسین یہ بات کہیں
تو پھر بات بنتی ہے. سر ورنہ میرے پاس حیدر عباس ریکارڈنگ رضوی موجود ہے، صاحب کو جو حیدر ہے عباس رضوی اس کا ترجمان ہے، ایم این نہیں اے تو ہے یہ جو رضوی صاحب ہیں ایم این اے ہے، متحدہ اقوام متحدہ کے ترجمان. ہی از لائبل ٹو بی سوڈ بائی می. آئی ول اگر یہ بات انہوں نے کی آئے گی میرے پاس سر ریکارڈ ہے. I take exception to this. This is wrong. Absolutely wrong. غلط ہے. اور اگر محترمہ یہ بات کہیں کہ ان کے درمیان اور میرے درمیان کوئی پالیسی، کشمیر پالیسی متعلق اختلاف تھا تو بھی میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. سچ کیا ہے یہ بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد.